الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کا ایک سلسلہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اس میں حاضری ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجیے. شیطان کی چالیں، شیطان کے مکر و فریب سے آگاہی ہوگی. اور آج کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کے پسندیدہ لوگ کون ہیں، شیطان کی آغوش میں کون ہے، شیطان کا مہمان کون ہے، شیطان کے پیغام دینے والے اور قاصد کون ہیں، شیطان کا دوست کون ہے، اور شیطان کا بہت ہی محبوب دوست، پسندیدہ دوست کون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں شیطان حاضر تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، تیرا ہم خواب کون ہے، تیرے ساتھ سونے والا کون ہے، تیری آغوش میں رہ کر سونے والا کون ہے؟ شیطان نے کہا مست اور نشے والا. ارشاد فرمایا تیرا مہمان کون ہے، گیسٹ کون ہے؟ شیطان نے کہا چور. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے قاصد کون ہے، تیرے پیغام دینے والے کون لوگ ہیں؟ شیطان نے کہا جادوگر. اب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دوست کون ہے، فرینڈ؟ کہا بے نمازی، یعنی جو نماز نہ پڑھے وہ میرا دوست ہے. پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا سب سے پسندیدہ دوست کون ہے، محبوب دوست کون ہے، بیسٹ فرینڈ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا میرا بیسٹ فرینڈ وہ ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بلا کہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، شیطان کی دوستی سے بچائے، اور جو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیارے ہیں ان کی دوستی کا شرف عطا فرمائے. مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، نزعہ میں دیدے بدرو دجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. پاک ہمیں شیطان کے دھوکوں سے، مکر سے، فریب سے، چکر بازیوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے جالوں سے، اس کے دوستوں سے ہمیں بچائے، اور ہم شیطان سے اپنا ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، اور نزا کے عالم میں ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ روشن کی زیارت ہو جائے. پھر تو سبحان اللہ قبر میں، حشر میں خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے سنا یا عاشقان رسول، شیطان کی آغوش میں رہنے والا کون، شیطان کے ساتھ سونے والا کون؟ کون؟ نشے باز، نشہ کرنے والا. مست نظر آ رہا ہے نا، اس کو شیطان نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے جب یہ مست نظر آ رہا ہے. اور شیطان کا مہمان کون؟ چور. اب جو چوروں سے گٹھ جوڑ کرے، اس کی مخبری کرے، ڈاکے ڈلوائے، تعاون کرے،
یہ سب شیطان ہے. جی ہاں، کیونکہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے. من الجنت والناس، قرآن پاک میں سورہ ناس میں. وہ انسانوں میں شیطان کون ہے؟ جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، جو بدعقیدگی کی دعوت دیتے ہیں، جو کفر کی دعوت دیتے ہیں، استغفر اللہ، گانوں بازوں کی دعوت دیتے ہیں، شراب پینے کی دعوت دیتے ہیں، گانے گانے کی دعوت دیتے ہیں، ماں باپ کو ستانے کی دعوت دیتے ہیں، اولاد کو دین سے دور کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. یہ شیطانی مشورہ ہے، اور یہ مشورے دینے والے بھی شیطان ہیں. شیطان کا نمائندہ کون؟ جادوگر. اور یہ شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہے. اور شیطان کس سے محبت کرتا ہے؟ بے نمازی سے. شیطان کو بے نمازی سے بڑی محبت ہے، استغفر اللہ. اور شیطان کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ وہ ہے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی شان و عظمت میں گستاخی کرنے والا، ان کی شان میں بکواس کرنے والا. تو اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچائے اور ہمیں نیک بنائے. تو جو نشہ کرنے والا ہے یہ شیطان کی آغوش میں ہے، شیطان اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اب وہ غور کریں جو استغفر اللہ شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، تو ہیرون، تو چرس، تو شیشہ، تو پتہ نہیں کیا کیا بلائیں وہ پی رہے ہیں. تو یہ شیطان کی آغوش میں ہیں، شیطان کی آغوش میں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اور بالخصوص جو شراب پینے والے ہیں یہ تو بہت بد نصیب ہیں. شراب کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام گناہوں کی جڑ یعنی ام الخبائث فرمایا. قرآن پاک نے شراب کو حرام فرمایا. اور شیطانی کام کہا گیا کن کن کاموں کو؟ آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91 میں نے تلاوت کی. ترجمہ کہی ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں. شیطانی کام، شیطانی کام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے. کون کون سے شیطانی کام؟ جوا کھیلنا شیطانی کام، بت پرستی شیطانی کام، اور پانس سے نہ یہ شیطانی کام. ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے. تو شراب نوشی، نشے آپس میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں. شراب اور جوا یہ دشمنی پیدا کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں. تو نشہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان کے ہم آغوش ہے، شیطان کے ساتھ سونے والا ہے، شیطان اس سے لپٹ گیا ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب سے منع فرمایا. تو کسی نے عرض کی وہ تو دوا کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے وہ شراب بناتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. کبھی فلاں مرض میں فلاں میں فائدہ، یوں ارے نہیں بھائی یہ تو بیماری ہے. اور شراب پینے والے کے لیے سخت وعیدات ہیں کہ جو شراب پیے گا قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا. توبہ استغفر اللہ، کتنی کراہیت والی بات ہے.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دائمی طور پہ شراب پینے والا، رشتہ داری کاٹنے والا، جادو کی تصدیق کرنے والا۔ دائمی طور پر شراب پینے والا، حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں، وہ اس حالت میں مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بت پرست کی حیثیت سے آئے گا، اس جیسا ہو کر آئے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ شیطانی کام ہے، نشہ بھی شیطانی کام ہے، اللہ پاک اس سے بچائے۔ وہ نشے والا یہ شیطان کا ہم خواب ہے، شیطان کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور شیطان کا مہمان کون ہے؟ چور۔ چور شیطان کا مہمان ہے، اور یاد رکھیے کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور قرآن میں اس کی سزا مقرر کی گئی، چوری کرنے والے مرد اور عورت کی، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو استغفر اللہ، اسلامی سزا اس کی یہ ہے، اور یہ حکام کی ہے، آپ کی میری نہیں ہے، عوام کی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور وہ جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوری مت کرو، اور ایک حدیث میں ہے چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی اس چوری کی نحوست کی بنا پر اس کا جو ایمان کا نور ہے چوری کرتے وقت اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں چوری سے بچائے۔ تو وہ دریں جو ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، زمین پر، مال پر، جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، عارضی طور پر سامان لیتے ہیں تو پھر وہ دیتے نہیں ہیں، قرض لے کر دیتے نہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو ان گناہوں سے بھی بچیں، اور چوری سے بھی بچیں۔ کہ چوری کرنا کیا ہے؟ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور چور شیطان کا مہمان، اور شیطان کے مشن پر چلنے والا کون ہے؟ جادوگر۔ جادوگر جادوگر جو ہے یہ بھی اچھا آدمی نہیں، اور یاد رکھیے جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جادو کے ایسے منتر جس میں شریعت کی توہین ہوتی ہے، تو بعض جادو جو ہے نا وہ کفر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جادو نہ کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جادوگر کو پکڑا تو اس کے سینے کو کچل دیا اور چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر جادوگر کا جادو کفر کی حد تک پہنچے تو اس کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ اسلامی بادشاہ اس کو قتل کروا دے، اور آخرت میں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے۔ تو یہ شیطانی مشن پر لگے ہوئے ہیں جو جادو کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ ہر ایک جادوگر نہیں ہوتا کہ جی وہ بہو میری جو ہے کچھ کو مصلے پر بیٹھ کے پڑھتی رہتی، تو بھئی دروشی پڑھ رہی ہوگی، کلمہ پڑھ رہی ہوگی، استغفار کر رہی ہوگی، اللہ رسول کو یاد کر رہی ہوگی، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جادو؟ اب کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا تو درست نہیں ہے۔ یہاں کو پڑوسن کو رشتہ دار، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو جاہل ہیں، اور ان کے پاس جانے والے بھی جاہل ہیں، جاہل بابے، اور وہ اپنی کمائی روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی دکانیں چمکا رہے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ اللہ کی پناہ، جادو ہوتا ہے لیکن ہر ایک جادوگر ایسا نہیں ہے، اور جادوگر کی سزا آپ کو بتائی گئی۔ تو شیطان کا ایک دوست ہے بے نمازی، بے نمازی شیطان کا دوست ہے۔ تو اگر کسی کے شیطان سے دوستی ہو گئی ہے تو بھئی جب جاگے ہوا سویرا اس سے کٹی کر لیں، بھائی تعلق اس سے ختم کر لیں۔ وہ دوستی کے قابل ہی ہیں شیطان۔ دوستی کس سے کریں؟ اللہ والوں سے، دینداروں سے، نمازیوں سے، روزہ داروں سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو سرشار ہیں وہ دوستی کے قابل ہیں۔ شیطان تو دوستی کے قابل نہیں ہے۔ شیطانی کام کرنے والے بھی اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ تو بے نمازی جو ہے یہ شیطان کا دوست ہے۔ دیکھیں شیطان کو سجدے کا حکم ہوا تھا نا، کس کو سجدہ کرنا تھا؟ آدم علیہ السلام کو، اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، مگر شیطان نے انکار کر دیا، مردود ہوا، جنت سے دور ہوا، اللہ کے قرب سے دور ہوا،
فرشتوں کی جو سرداری اس کو حاصل تھی، استاذی حاصل تھی، اس سے وہ غرق ہوا. ایک سجدہ کرنا تھا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عبادت اللہ کے لیے. اور ہماری شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، حرام ہے. بہرحال شیطان نے ایک سجدہ وہ بھی آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، مردود قیامت تک کے لیے. تو یہ کیسا بندہ ہے کہ روزانہ 5 وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف کی صدائیں آ رہی ہیں. تو یاد رکھیں بے نمازی شیطان کا دوست ہے. نماز شیطان کے چہرے کو کالا کرتی ہے. استغفر اللہ. اور جو بے نمازی ہے اللہ اس سے ناراض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خفا ہیں. اس کا ایمان چھن جانے کا خوف ہے. قبر کے اندر اس کو سخت عذابات ہونے کا خوف ہے. قیامت کے دن بے نمازی کو ایک آگ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گی. بے نمازی تیر کی طرح تیزی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. وہاں پر بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس سے لپٹ جائیں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. وہ سخت سزائیں بے نمازی کے لیے. دنیا کے اندر بھی وہ بے سکون رہتا ہے، بے اطمینان رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اب شیطان نے دوستی جو کر لی. بہرحال کسی کو کہیے گا نہیں کہ تو بے نمازی ہے، تو شیطان کا دوست ہے، ورنہ تو آپ سے لڑ پڑے گا. بس نماز کی دعوت دینی چاہیے پوزیٹو وے میں. اور شیطان کا سب سے محبوب دوست، بیسٹ فرینڈ کون؟ استغفر اللہ. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہنے والا. کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور شیخین کریمین، جی ہاں ان دونوں کو شیخین کریمین کہتے ہیں. اسلام میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. کن کا؟ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا رضی اللہ عنہما. ان دونوں نے اپنی زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، ان کی حمایت میں گزاری، ان کے دشمنوں کو دفع کرنے میں گزاری. اور اسلام کے لیے ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. تو جو بدنصیب ان کی شان میں گستاخیاں کریں وہ شیطان کا دوست ہے. تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی. کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی جہنم میں لے جا سکتی ہے. اور شیخین کریمین، ان کی شان میں گستاخی ایمان کو برباد کر سکتی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچائے، شیطان سے ہم آغوش ہونے سے بچائے، شیطان کی دوستی سے بچائے، اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.